سفر کے پہلے جمعے کو میرے بھائیوں میری بہنوں ایک تسبیح سب لوگ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جو ساری زندگی ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو ہر دعا قبول ہوگی۔ سفر کے پہلے جمعے کی ایسی تسبیح ایسا عمل بتلانے لگا ہوں جو تمام طرح کے وظائف پر بھاری ہے۔ سال میں یہ ایک موقع ملتا ہے تو یقیناً آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو جو پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مشکل کشا عمل ہے۔ یہ عمل دنیا کا ایسا مجرب ترین عمل ہے میرے بھائیوں میری بزرگوں بہنوں کہ اس چھوٹے سے عمل کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسا عمل نہ آپ نے زندگی میں سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اسٹام کے پیپر پر کہہ سکتا ہوں لکھ کر کے یہ عمل آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ عمل ایک یوں کہہ لیں کہ جادوئی عمل ہے کہ بندے کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گھر میں خود بیمار ہو، گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی بزرگ بیمار ہے، بڑی سے بڑی بیماری کو ایک جھٹکے میں انشاءاللہ جسم کے کونے کونے سے یہ عمل نکال دے گا۔ گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو آزما کے دیکھ لینا، انشاءاللہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی اس عمل کو پڑھنا۔ یہ اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے سفر کے پہلے جمعے کا، کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھکاری بھی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار اگر پڑھ لیتا ہے تو یقیناً اس عمل کو پڑھتے ہی اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات منٹوں سیکنڈوں میں بدل جاتے ہیں۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ غیب سے اتنی دولت اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں صرف آج کے دن ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہر جمعے کے دن کا عمل نہیں ہے۔ سفر کا جو پہلا جمعہ آج پڑھا ہے اسی جمعے کو اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا یقین کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی جلدی یہ عمل آپ کو اپنا اثر دکھا دے گا۔ یہ عمل پڑھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ عمل ایک دن میں ہی اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں تو یہ عمل آپ کی لمبے چوڑے وظائف سے ساری زندگی کے لیے جان چھڑوا دے گا۔ زندگی میں ایک بار آج اس عمل کو چند سیکنڈوں کا وقت نکال کر اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکو تو پڑھ لینا۔ اگر گھر میں موجود نہ ہو اور پھر کہیں اور موجود ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں بھی موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ، یہ جو ہاتھ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو سارا دن، کسی سے 500 مانگ لیا، کسی سے 1000 مانگ لیا، سارا دن میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، انشاءاللہ عمل کو پڑھنا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ اگر بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے، یقین مانو پھر بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آج تمہیں اپنے سینے کا راز بتلانے آیا ہوں۔ سفر کے پہلے جمعے کا یہ عمل آپ لوگ پڑھو گے تو کہو گے کاش یہ عمل ہمیں پہلے پتہ ہوتا، کاش ہم اس عمل کو پہلے پڑھ چکے ہوتے تو آج ہم بھی مالا مال کب کے بن چکے ہوتے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات عبادات جو آپ نے اب تک پڑھی ہوں گی، میں کہتا ہوں تمام کی تمام ایک طرف، اور آج سفر کے پہلے جمعے کا یہ معجزاتی عمل یہ جادوئی عمل ایک طرف۔ آج سفر کے پہلے جمعے کو جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ جاؤ، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے
رب کریم کے آگے فقیر بن کر بھکاری بن کر بیٹھ جانا، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، اور اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا۔ خدارہ بے دلی سے ہرگز نہ پڑھنا، خدارہ بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ انشاءاللہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل بعد میں کمپلیٹ ہوگا، پہلے حاجتیں پوری ہوں گی۔ عمل پڑھتے پڑھتے ہی خوشخبری مل جائے گی، تو جب عمل کمپلیٹ کر لو گے تب سوچو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لائے گا، خوشیوں سے انشاءاللہ آپ کی یہ غربت زدہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ گھر سے غربت غریبی کا فوری طور پر یہ عمل خاتمہ کر دے گا۔ بے روزگاری ہو، شدید حالات خراب ہوں، گھر میں اگر فاقے ہوں، تنگ دستی ہو، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہوں، تو تمہیں خدا کا واسطہ اس عمل کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس معجزاتی عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل کو شروع کرنا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، یا جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد ہو یا جو بھی پڑھنا چاہیں۔ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا فوری طور پر، اور اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر دیجئے گا۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، 3 سے 4 وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا عمل۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ نے سفر کے پہلے جمعے کا یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ کے لیے رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر آج سفر کے پہلے جمعے کو پورے دن بھر میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا۔ لیکن یاد رکھنا، ایسے وقت میں پڑھنا جب مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ۔ اپنی مصروفیت کے وقت میں اس عمل کو ہرگز نہ پڑھنا کہ موبائل پر بات کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ساتھ میں یہ عمل نہ پڑھنا، کیونکہ توجہ ہٹ جائے گی۔ جتنی توجہ ہوگی، جتنے دل سے یقین سے پڑھو گے، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنے ہی کامیابی کے میرے بھائیوں بہنوں قدم تمہارے کامیابی چومے گی انشاءاللہ۔ تو درود شریف پڑھنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو پہلا پاورفل وظیفہ اس عمل میں جو آپ نے شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر پہلا دولت کا سلطان وظیفہ، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ایک معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے سفر کے پہلے جمعے میں جو آپ نے پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے کہ میری نظر میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام مشکل کشا وظائف ہیں۔ اس عمل کے تمام وظائف جب کوئی بندہ سفر کے پہلے جمعے کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو سفر کے پہلے جمعے کو اتنے جلال سے، اتنے پیار سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے پیار سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے تمام فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، جو کچھ بھی یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے یہ مانگتا ہے تو فرشتوں اس کی جھولیوں میں ڈال دو۔
اور دولت والے فرشتے، رزق والے فرشتے عمل کے پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور درود پاک پڑھتے ہی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ بڑے سکون سے، اطمینان سے اس پاورفل وظیفے کو اس عمل میں شامل کیجئے گا۔ اس معجزاتی وظیفے کو اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا اس مجرب ترین عمل میں شامل کر دینا ہے۔ پہلا وظیفہ، دولت کا سلطان وظیفہ، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ 11 مرتبہ جب پڑھ لیں تو اب آگے کیا کرنا ہے، کون سا وظیفہ سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو پڑھتے جائیے گا۔ 3 سے 4 وظائف ہیں، چھوٹے چھوٹے آسان سے ہیں، جن کو ملا کر ایک بن جاتا ہے سفر کے پہلے جمعے کا خصوصی عمل۔ اور اس عمل کو جیسے ہی کمپلیٹ کر لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیے گا، اور جس حاجت کے لیے پڑھا ہو یا حاجتوں کے لیے پڑھا ہو یا جن پریشانیوں کے لیے پڑھا ہو، اللہ پاک سے جتنا عمل پڑھنے میں وقت لگا ہو اس سے ڈبل وقت دعا مانگیے گا۔ آپ لوگ وظائف تو پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن جب آخر میں دعا مانگنے کا وقت آتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہیں۔ جب عمل کمپلیٹ ہو جائے جیسے ہی تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، دولت کے ڈھیر لگانے ہو، اپنی بڑی سے بڑی پریشانی کو، مشکل کو فوری طور پر دور کرنا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مراد ہو جو سالوں سال سے دل میں ہو، من میں ہو، جو پوری نہ ہوتی ہو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی اس حاجت کے لیے، مراد کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب میں آپ کو اس عمل کے سیکنڈ نمبر والے وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس معجزاتی عمل میں کیا پڑھنا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دنیا کا ایسا وظیفہ ہے کہ رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، غربت کے لیے، غریبی کے لیے، پریشانی کے لیے، اس وظیفے کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی کہ اس وظیفے کے جیسا کوئی وظیفہ نہیں جس کے اتنے فائدے ہوں۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام مشکل کشا وظائف ہیں، دولت کے بادشاہ وظائف ہیں۔ تو آپ نے درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا 11 بار جیسے ہی پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو،
اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا جو سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس معجزاتی وظیفے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 11 بار پڑھا یا ذل جلال والاکرام کا، تو دوسرا وظیفہ 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھیے گا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ جب یہ پاورفل وظیفہ بھی پڑھ لیں تو میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب چلتے ہیں اس عمل کے تیسرے معجزاتی وظیفے کی جانب۔ اس عمل کی اجازت تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی میرا دوست، ساتھی، احباب اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آج سفر کے پہلے جمعے کو پڑھ سکتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے وقت درمیان میں وظائف کے وقفہ نہ لیجیے گا۔ وقفے سے مراد یہ کہ جیسے ایک وظیفہ پڑھا، پھر کچھ دیر بعد چلے گئے، کہیں گھوم پھر کے آئے، فون پر بات کی، پھر آ کر بیٹھ گئے، اس طرح نہیں۔ ایک بار بیٹھ جاؤ تو عمل کو ایک وقت میں پورا کمپلیٹ کیجیے گا۔ وظائف کو بتائی ہوئی تعداد سے ایک کے بعد ایک کر کے پڑھتے رہیے گا، اور جب عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں دعا مانگ کے کمپلیٹ کر کے پھر کھڑے ہوئیے گا۔ اور اسی عمل کو چاہے تو سفر کے پہلے جمعے کو 2-3 بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ریپیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں، سال میں ایک بار اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی کمی پیشی رہ گئی، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ریپیٹ کر لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو کمی پیشی ہوگی وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ جس نے بھی سفر کے پہلے جمعے کو پایا اور صحیح ترتیب سے، صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیا، کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورا سال اللہ پاک کے حکم سے اس پر دولت، پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح برستا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد اللہ پاک کے حکم سے اس کی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ قسمت والا ہوگا وہ شخص جو آج کا دن پائے گا اور اس عمل کو پڑھ لے گا۔ تو آپ نے سفر کے پہلے جمعے کے اس مجرب ترین عمل کے 2 وظائف آپ لوگ پڑھ لیں، تو اب تیسرا معجزاتی وظیفہ، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، گھر سے غربت غریبی کا خاتمہ کرنے والا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا تیسرا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھیے گا، جلد بازی میں، بھاگا باگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدا را مت پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ معجزاتی وظیفہ، دولت کا سلطان وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے آخر میں، اینڈ میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کر جائیے گا۔ عمل کے آخر میں ایک بڑا ہی پاورفل وظیفہ جلدی سے پڑھ لیجئے گا اور عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا سلطان وظیفہ ہے، گھر سے غربت غریبی کا خاتمہ کرنے والا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ 7 بار پڑھ کے عمل کمپلیٹ کیجئے گا، اور آخر میں اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ درود شریف پڑھیے گا آخر میں اور پھر دعائیں مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔